اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انی خرجت لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر صلوات پڑھیں مولا علیہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں چونکہ ماہ اذا کا ایام اذا کا ماہ محرم کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور پچھلے 2 جمعے باہر ہونے کی وجہ سے میں نہیں تھا، اور آج ایک نیا موضوع، ایک نئی بحث، ایک نیا عنوان آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آج ہم کربلا کو تو مانتے ہیں لیکن کربلا کی نہیں مانتے۔ یہ ذہن میں رہے، اور خطبے کا عنوان جو رہے گا کربلا حق و باطل کا معیار ہے۔ یہ پہلا خطبہ ذہن میں رہے کہ کربلا حق اور باطل کا کیا ہے؟ معیار ہے، یعنی اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، چلے گی، چونکہ 2023 کا اور 1445واں ہجری کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جاری ہے۔ تو بہرحال ایام اذا کے دن ہم سب نے بتایا، اور ہم سب نے اپنی اپنی زندگانی میں بہت کچھ کرنے کو چاہا اور کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر سی بات ہے ہم بچپنے سے، ہماری پیدائش سے پہلے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جو ہم سب کو ایک ماحول ملا وہ ایک حسینی ماحول ملا، لیکن افسوس اس جگہ پر کہ جتنا اچھا ماحول ملا تو وہی ماحول صحیح اور غلط کی پہچان آج تک ہمیں نہیں ہو پائی۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ اگر کربلا کو دل و جان سے مانتے ہیں، ہماری روحوں میں ہے، تو ہمارا راستہ بتا دے گا روح میں ہے یا زبان میں ہے، اور اگر صرف ہمارا راستہ زبانی ہے تو ہمارا عمل بتا دے گا کہ کربلا کو ہم نے کتنا پہچانا ہے اور کتنا نہیں پہچانا ہے، کیونکہ کربلا معیار حق اور باطل ہے۔ موضوع ذہن میں رہے، گفتگو ہماری آپ کے ذہنوں تک پہنچے گی اور آپ بآسانی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب ہم ذرا سا اپنے آپ کا کیلکولیشن کریں، چونکہ دیکھیے میں صاف صاف اس چیز کو بیان کرتا ہوں، بارہا کہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کربلا کو ہم نے رسمی مانا ہے، عملی نہیں مانا، کیونکہ ایک کربلا کو رسمی صورت میں تو ہم نے اس کو عمل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے روحوں میں، ہماری فکروں میں، ہمارے تخیلات میں، ہمارے ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ کربلا نہ ابھی رچی ہے نہ ابھی بسی ہے۔ ذرا فرمائے کہ مشکل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی کربلا رچی اور بسی ہے
تو بہت اچھا، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کربلا کو اپنے وجود میں رچایا ہے یا بسایا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے ایک لفظ کہا، یعنی یہ جو عزاداری ہم لوگوں کرتے ہیں یہ رسمیت کے طور پر ادا کر رہے ہیں یا واقعی ہمارا روحیہ اس چیز میں ضم ہو چکا ہے، اس چیز میں ایک دم مل چکا ہے؟ اور یہ چیزیں یعنی کسی سے سرٹیفکیٹ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ آ کر کے سرٹیفکیٹ دے، ہاں بھائی یہ مولائی ہیں، یہ مولائی نہیں ہے، یہ کربلا کے ماننے والے ہیں، یہ کربلا کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ پکے عزادار ہیں، یہ پکے عزادار نہیں ہیں، یہ پکے ماتمدار ہیں، یہ پکے ماتمدار نہیں ہیں۔ کسی سے سرٹیفکیٹ یا سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کس پیر رائے پر چلنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہمارا عمل خود ایک لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے؟ کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک نہ ہم خود کربلا کو سمجھ پائے ہیں اور نہ ہم کربلا کو سمجھا پائے ہیں، نہ کربلا ہماری روحوں میں بس پایا ہے، نہ کربلا کو ہم نے اپنی روحوں میں جگہ دے سکے ہیں، دے پائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو ہم نے پہچانا ہوتا تو کبھی بھی عزاداری کے نام پر ہم دھوکہ نہ کھاتے، کبھی بھی مجلسوں کے نام پر دھوکہ نہ کھاتے، کبھی مسجدوں کے نام پر دھوکہ نہ کھاتے۔ دیکھیے میری باتیں تھوڑی سی گہری ہوں گی، نہ سمجھ میں آئے بعد میں سوال کر لیجئے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہنے کا مقصد کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے موضوع ذہن میں رہے، کربلا معیار حق اور باطل، یعنی اگر ویسے دیکھا جائے تو کربلا حق اور باطل کا معیار ہے، یہ عنوان ذہن میں رہے تاکہ آپ اور ہم اس موضوع کی طرف کیا رہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا سا آپ آئیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو سامنے والے کی رسمیت پر کیا کر دیتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی سامنے والا ہمارے ہم مذہب نہیں ہے لیکن مولائی ہے، امام کا چاہنے والا ہے، تو یہ چاہت اپنی جگہ پر ہے، ایثار اپنی جگہ پر ہے، عشق اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے عشق کی وجہ سے ہم اپنا عقیدہ قربان کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ آج ہمارے سماج میں جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، امتیاز نہیں کر پا رہے، اس میں جدائی نہیں کر پا رہے ہیں، الگ الگ نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور کربلا کو ہم سنتے ضرور آ رہے ہیں۔ ہر ذاکر آ کر کے بآسانی یہی پڑھتا ہے کہ صاحب مجھ جیسا، اج جیسے کی یا تجھ جیسے کی ہے، یہ اس پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی، یہ اس جیسے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ چھپا کیا کیا ہے آپ یہ بتا دیجئے؟ امام حسین علیہ السلام کا ڈائریکٹ مکالمہ کس سے ہوا تھا؟ یزید سے نہیں، جو اس کے چیلے چاپڑ، جو اس کے بنائے ہوئے نمائندے تھے، ان سے وہ ہوا تھا۔ تو امام نے اس کو بھی لتھڑا، اس کے بعد کہا جس کی طرف سے تو نمائندگی کر رہا ہے سن، اس کے بارے میں بھی سن۔ سنیے گا ذرا سا، یہ کربلا کیا ہے؟ اسی چیز کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ یعنی امام نے بتانا چاہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضور والا بیعت تو بہت دور کی بات ہے، پہلے مجھ جیسا اور اس جیسے کو پہچانیے۔
مجھ جیسے میں آپ کی گنتی کدھر ہے؟ بھائی بولیے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گا. مجھ جیسے میں ہماری اور آپ کی گنتی کدھر ہے؟ بھائی سب دعوے دار ہیں ہم حسینی ہیں، لیکن حسینی کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ معلوم لیا ہو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آرام فرما رہے ہیں. حسینی کا مطلب میدان عمل میں آؤ، اور جو میدان عمل سے فرار کر جائے وہ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے میری باتیں آپ دھیرے دھیرے سمجھیے گا. جو باتیں میدان عمل میں آنے کی دعوت، صحیح اور غلط کی پہچان، صحیح اور غلط کی معرفت، صحیح اور غلط کے اندر متمایز ہونا، تمیز پیدا کر لینا، جدائی پیدا کر لینا، اختلاف پیدا کر لینا، اس کے اندر شعور پیدا کر لینا، اس کے اندر سمجھ پیدا کر لینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آج اتفاقاً ہمارے اندر یہی چیز نہیں ہے. دیکھیے مولا نے یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ مجلسوں میں یہاں جائیے وہاں نہ جائیے، لیکن اتنا تو کہا ہے کہ اگر مجلسیں دوسری جگہ کی مجلسوں کو توڑنے کا باعث ہوں، تہذیب کا باعث ہوں، اختلاف کا باعث ہوں، مرکزیت کو مرکزیت ختم کرنے کے ذریعہ ہو، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ مجلس رہی. میری بات ہے سمجھیے گا، کیونکہ مولا کائنات نے اپنے دور میں، میری بات سمجھیے گا، جیسے رسول اللہ نے مسجد زرار کو اپنے دور میں گروایا تاکہ فتنہ اور فساد کی جگہ باقی نہ رہے، اسی طریقے سے مولا کائنات نے اپنے دور میں کم سے کم 5 یا 6 مسجدوں کو کیا کیا؟ گروایا، منع کیا، کہا صاحب یا نہ جانا یا نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ فتنہ کی جگہ ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ماننے والے ہو تو کم سے کم اتنی شناخت تو ہونی چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اتنا تو ہونا چاہیے، نہ کہ ہم مسجدوں کے نام پر دھوکہ کھا جائیں، نہ کہ ہم امام بارگاہوں کے نام پر دھوکہ کھا جائیں، نہ ہم مجلسوں کے نام پر دھوکہ کھا جائے. اس لیے کہ مقصد تو دیکھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے ٹارگیٹ کو اپنی نااہلی کی بنیاد پر اس کو برباد کر دیتے ہیں، بڑے بڑے مشن کو، بڑے بڑے مقاصد کو، اور یہ سوچتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے. آپ ذرا سا بتائیے، مولا کائنات کے فضائل سبھی کو پسند آتے ہیں. کون ایسا مولا ہے جس کو پسند نہ آتا ہو؟ سب کے پسند آتے ہیں. لیکن مولا کائنات کی سیرت کتنوں نے اپنے اندر اتاری؟ کتنوں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی؟ کتنوں نے ان کو آئیڈیل بنایا؟ کتنوں نے ان کے اندر جیسا جو صبر تھا، تحمل تھا، حوصلہ تھا، برداشت تھی، کتنا اپنے اندر اتارا یا نہیں اتارا؟ یہ مجالس عزا، یہ 2 مہینہ 8 دن میرے عزیزوں، یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ دشمن کا 365 دن یہ جو اس نے اپنے مشن کو عام کیا ہے اس کے اوپر پانی پھرنے کا یہ 2 مہینہ 8 دن بہترین موقع ہوتا ہے، جو ہم اس کے منصوبوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ پانیاں پھیر دیتے ہیں. اور جب پانی پھیرتے ہیں تو کھلبلی اسی لیے مچتی ہے کیونکہ جو ان کا 365 دن کا پلان ہوتا ہے وہ 2 مہینہ 8 دن میں نقش بر آب ہو جاتا ہے. منصوبہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، پلاننگیں ختم ہو جاتی ہیں. اب ذرا سا آپ آئیے، مولا کائنات کو آپ صحیح اور غلط ہونے کی بنیاد پہ پہنچانیے گا، یا مولا کائنات کی طرف سے جو وکالت کرنے آئے گا اس کو پہچانیے گا. میری بات آپ سمجھیے گا، بہت نازک موڑ پہ آپ کو لے آیا ہوں، اور اس نازک موڑ پہ لانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ کبھی کبھی دعوے دلیل نعرہ اس کے اوپر نہ جایا کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ دعویٰ دلیل نعرہ
दावा क्या हुआ? दावा हर कोई कहता है मैं सच्चा हूं, कोई अपने आप को झूठे का लेबल नहीं लगाता, लेकिन उसका झूठ पकड़ लीजिए तो वो इनकार करके आपका दुश्मन हो जाएगा। पहचान यही है, समझ रहे हैं? और हर किसी की पेशानी पर झूठा और सच्चा नहीं लिखा है, उसका अमल बताएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, समझ रहे हैं? इसके अलावा इंसान का अमल बताएगा कि इसके अंदर शऊर कितना है और शऊर कितना नहीं है। वरना आप बताइए, मौलाए कायनात का फैसला करने वाला, उसने धोखा किसको दिया? आप तारीफ उठाइए, पढ़िए जरा सा। देखिए, मैं उन चीजों की तरफ आपकी तरफ लाना चाह रहा हूं ताकि आप इन चीजों से पहचानने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि जब तक तुम्हें अली की हक्कानियत, अली की विलायत, अली की विसायत, अली की इमामत, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगी, करबला समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि बेस है ये करबला को समझने का। और हम लोग क्या करते हैं, करबला को समझने के लिए बस उतना ही समझते हैं जितना अली को समझने के लिए हम अपने आप को समझते हैं, साहब इतना काफी है समझना। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में यही है, जैसे जंग सिफ़ीन का मार्का, जंग नहरवान का मार्का, जंग जमल का मार्का, ये मौलाए कायनात के ज़िम्मा में हुकूमत पकड़ने के बाद ही तो ये तीनों जंगें हुई हैं। अब आप बताइए, तारीख को अगर आप देखिए तो आपकी नजर में गलत कौन है? प्रोपेगेंडा करने वालों को देखिए, हिस्ट्री राइटर को देखिए, तो गलत कौन नजर आएगा? भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, है या नहीं है? है। आज आप यानी सन 2023 में और 1445 हिजरी में आज आप बहुत आसानी से करें, साहब मैं अली वाला हूं, मैं हुसैन वाला हूं, मैं हसन वाला हूं, मैं फातिमा वाला हूं, सही है ना, मैं अहले बैत वाला हूं। दावा बहुत अच्छा है, लेकिन अमल कहां पर है? अमल कहां पर है? अमल तो इतना भी नहीं है, इतना भी शऊर नहीं बचा है जितना एक बच्चे के अंदर शऊर पाया जाता है। इतना भी शऊर नहीं बचा है कि जितना एक बच्चे के अंदर शऊर पाया जाता है। किस बुनियाद पर? सही और गलत को पहचानने की बुनियाद पर। और करबला क्या है? हक और बातिल का मेयार है। हमने करबला को कितना समझा? नाम हुसैन पर हमने देखा, साहब जहां पर फर्श अज़ा कहीं पर बिछाइए, कहीं मना नहीं है। दुश्मन के घर में भी बिछेगी तब भी हम जाएंगे, सही है। लेकिन अगर हमारे यहां बिछ रही है तो हम अपने यहां छोड़ के दुश्मन के घर पर नहीं जाएंगे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, देखिए मेरी बातें आप समझिए। जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में गिरियो मातम मजलिस बर्पा की हालत अख्तियार में, हालत मजबूरी में। चलिए सवाल जवाब दीजिए जरा सा। और अगर बर्पा किया था तो उसके बाद आपको पलट करके फिर आना चाहिए था, साहब जहां हमने पहली फर्श बिछाई थी वहां फिर जाना चाहिए। मैं क्यों? मेरी बात समझिएगा, आप गौर कर रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब कुछ ना हो तो जहां पर वक्त मिले वहां पर फर्श अज़ा को बिछा दो। और अगर यही फर्श अज़ा दुश्मन क्या बिछने की वजह से हमारे यहाँ का मरकजियत टूट रही हो, तो मरकजियत को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मस्जिद के मुकाबले में 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाई जाती, समझ रहे हैं? क्योंकि मरकजियत अपनी जगह पर है, जामा मस्जिद अपनी जगह पर है, एक सेंटर अपनी जगह पर है,
اب کسی کے ذہنوں میں فطور اگر یہ رہے صاحب ہم اس کو تباہ کر کے اس کو یہ کر دیں گے، اس کو تباہ کر کے اس کو کر دیں گے، اس کو تباہ کر کے اس کو کر دیں گے، تو ایسے تو بہت سارے افراد مشن کو برباد کرنے کے لیے آئے۔ یہی وجہ تھی جو ہمارے یہاں جامع مسجد کا معیار بچانے کے لیے 5.5 کلومیٹر کا دائرہ شریعت نے محفوظ رکھا، تاکہ اتنے دائرے میں کوئی دوسری نماز جمعہ نہ ہو۔ عام مسجد کی بات نہیں کی ہے، جامع مسجد کی بات کی ہے۔ یعنی جمعہ مسجد جو ہے 5.5 کلومیٹر چوطرفہ دائرے کے اندر کوئی دوسری مسجد نہ ہو، اور اگر جمعہ ہوتا ہے تو باطل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شریعت کہہ رہی، جس شریعت کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ کیا اسی طریقے سے ہم نے اس کربلا کو بھی سمجھنے کی کوشش کی؟ جذبہ پیدا کرنا دینداری کا، عزاداری کا، حسینیت کا، مذہبیت کا، مولائیت کا، عزاداریت کا، یہ الگ ہے، لیکن اس کے آڑ میں ایک منصوبہ پیدا کر کے کسی چیز کو برباد کرنا، توڑنا، یہ کہاں کی حق پرستی ہے؟ یہ کہاں کا حق اور معیار ہے؟ یہ کہاں کا سچ اور سچائی ہے؟ آپ ذرا سا سمجھیے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے گا کہ جیسے جنگ صفین والوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم حکم اگر مانیں گے تو صرف قرآن کا مانیں گے، لا حکم الا للہ، یعنی ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانیں گے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے یہ کہا کلمۃ الحق، ان کی بات تو صحیح ہے، یراد بہ الباطل، لیکن ان کا منصوبہ اور ارادہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سامنے والا بات صحیح کہے گا، لیکن اس کے ذہن میں جو چھپا ہوا فطور ہوگا اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پہچانو گے تو ہمیشہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ امام نے کیا کہا؟ کہا یہی کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، یعنی ان کا بات تو صحیح ہے لیکن ان کا ارادہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی وہ افراد کہ جو مرکزیت کے توڑنے کا باعث بنے، ولو وہ متقی و پرہیزگار ہوں یا نہ ہوں، کل پروردگار عالم انہیں قیامت کے دن میدان محشر میں لا کر کے کھڑا کرے گا، کہے گا یہ بتا دے مرکزیت کو تو نے مضبوط کیا یا تضعیف کیا، تو نے اس کو مضبوط بنایا یا اسے کمزور بنایا، تو یہاں تک آیا یا نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرکزی حیثیت جس چیز کی ہوتی ہے نا، جسے کہا جاتا ہے اصل کے مقابلے میں جتنی بھی فریت بنا لو گے وہ فرع ہوگی، اصل کا ٹکر نہیں لے سکتی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہی کرتے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ تیسرا جمعہ ہے اور آج 16 محرم ہے، صحیح ہے؟ 16 محرم ہے اور ابھی ہمارے پاس اچھا خاصا دن کیا ہے؟ باقی ہے، تو کم سے کم ہم اچھے خاصے دن کے اوپر صحیح چلیں تاکہ کم سے کم کربلا کے پیغامات کو تو سمجھ سکیں۔ مثلا کبھی آپ سوچئے کہ اگر یہ مسجد یہاں جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ یہاں پر کسی بھی بہانے سے صحیح 100 روپے 200-400 روپے 500 روپے 1000 روپے اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اور کرنی چاہیے، تو آپ بتائیے آپ کا ثواب جاریہ کہاں تک گیا؟ میری بات سمجھیے گا میرے عزیزوں، کہاں گیا ثواب جاریہ؟ کہاں تک؟ جب تک یہاں پر چراغ ہدایت جلتا رہے گا، نماز ہوتی رہے گی، تعلیم ہوتی رہے گی، مجلسیں ہوتی رہیں گی، تب تک آپ شامل۔
بھیا آج کے زمانے میں 100 روپے 200 400 500 1000 روپے کی ویلیو کیا ہے؟ ایک ہاتھ کا میل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو بہترین ریسٹورنٹ پہ لے جا کر کے جب کھانا کھلاتے ہیں اور جب بل دیتے ہیں تو 500 روپے سے اوپر کا بل بآسانی بن جاتا ہے۔ ہمیں وہاں پر نہیں کھلتا، مسجد میں کیوں کھلتا ہے؟ اب اسی چیز کو کوئی ڈائیورٹ کرے کہ صاحب یہ 500 روپے آپ بچا لیجئے، 1000 روپے بچا لیجئے، 100 روپے بچا لیجئے، اور اس کی جگہ پر آپ آئیے، یہاں پر مجلس کر لیجئے، یہاں پہ ماتم کر لیجئے، یہاں پہ یہ کر لیجئے۔ اب آپ بتائیے، آپ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا آباد کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو پیسہ دے کر کے ہمیشہ کا ثواب جاریہ میں شریک ہو رہا تھا، وہ اس کو شریک ہونے نہیں دیا۔ صرف 500 روپے اگر یہی بچانا تھا تو بھیا جب مہمان جس کے یہاں آتے ہیں ان کے یہاں اپنے مہمان بلا کر کے کہو کہ صاحب تمہارے 500 روپے ہم بچا دیں گے، تمہارے 1000 روپے ہم بچا دیں گے، تمہارا ریسٹورنٹ کا خرچہ بچا دیں گے، آؤ میرے یہاں مہمان کو لے آؤ، آؤ میرے یہاں کھانا کھلا رہے ہو، آؤ میرے یہاں۔ تب نہیں تو مسجد کی کاٹ کرو گے، اللہ تمہاری کاٹ کر دے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کا معیار ہے۔ دیکھیے چونکہ ہم جو ہی میں ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یہاں کے مسائل کو کیا کریں، ڈسکس کریں، تاکہ کم سے کم کسی کے لالی پاپ کے چکر میں کوئی اپنا ہمیشہ کا ثواب جاریہ نہ گوا بیٹھے۔ بھیا 200-400 روپے اگر مدرسے کو دے دو گے جائے گا کیا؟ جائے گا کیا؟ کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر یہی چیز تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر دیا گیا تو تم مسجد سے دور ہو جاؤ گے، جماعت سے دور ہو جاؤ گے، جمعے سے دور ہو جاؤ گے، مرکزیت سے دور ہو جاؤ گے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا چھوٹا کیا بچا کیا۔ تو پتہ چلے گا کہ سامنے والا بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلی اللہ محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو کا جو آغاز ہوگا وہ یہی کہ کربلا کی تحریک میں خواتین کا کردار، یہ عنوان رہے گا انشاءاللہ، اور ہم ایک ایک بیویوں پر کوشش کریں گے ان کے حالات کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر کربلا میں خواتین نہ ہوتی، ان کا کردار نہ ہوتا تو حقیقت میں کربلا ہم تک نہیں آ سکتی تھی، نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب زاویہ نگاہ اور دیدگاہ یہ فرق آتا ہے۔ کچھ افراد کہ جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ صاحب مجالسوں میں، جلوسوں میں، دوسری جگہوں پر، اسلامک تحریکوں میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے، نہ آئیں، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کے اپنے وجوہات الگ ہیں، ان کے اپنے ریزن اور اسباب علل الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی لاجک ہو، کیونکہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو سب کو نہیں کہا جاتا، کبھی کبھی سب کہہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جلوس میں جائیے
तो कुछ ऐसे होंगे जो वाकई जिनको देख करके जुलूस में आप आंसू बहाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनको आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए तो इनका मुंह बकरी की तरीके से चलता रहेगा। कुछ को ऐसे देखिए तो कुछ ऐसे होंगे जो शर्म और हया के पैकर में कनीज़े ज़ैनब होंगी, और कुछ कनीज़े ज़ैनब के रूप में कुछ अपने को मॉडल बनी होंगी। समझ गए ना? तो ये चीजें क्या है, फर्क करते हैं। जिन्होंने कनीजी का लिबास पहना ताकि करबला की तहरीक में अपने वजूद को शामिल करें और सीरत ज़ैनब पर चल करके मिशन हुसैन पर क्या करें, चलें और इसको कामयाब बनाए। अलैहिस्सलाम समझ रहे, इसको कामयाब बनाए। और कुछ ऐसी हैं कि जो नाम ज़ैनब को लेकर के अपने आप को आगे आगे पहचानवाए ताकि लोग और इनका कैमरा इनके चेहरे पर और नजरों पर है, साहब फला मॉडल, फला ये, फला ये, फला ये। अब कहने वाले का मतलब सबको नहीं होता, कहा जिसके लिए जाता है उससे मुराद सब नहीं होते। वो अफराद होते हैं जो जुलूस की शान को खाक में मिलाते हैं। उनको रोकने के लिए उलमा कदम उठाते हैं, साहब आप ये ना कीजिए, आप ऐसे ना आइए, अगर आपको ऐसे ही आना है तो आप इससे अच्छा जुलूसों में ना आइए। समझ में आ रहा है? लेकिन जब कोई कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मौलवियत के ना पैरोकार हैं और ना ताबे हैं, ना इत्तेबा करने वाले हैं, ना उनके पीछे चलने वाले हैं, क्योंकि हम गूगल बाबा की बात तो ज्यादा मानते हैं बनिस्बत मौलवी की। मौलवी जो सामने से बताएगा उसको नहीं मानेंगे। जैसे अली सामने से कह रहे थे, साहब मैं हूं कुरान नातिक, और लोग धोखा किसके सूरत में खाए, कुरान सामित की। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यही हो गया, कभी कभी दुश्मन की तहरीकें, दुश्मन के मंसूबे, दुश्मन की प्लानिंगें ये क्या करती हैं, ये उन चीजों को हमारे अंदर स्लो पॉइजन की सूरत में ला करके पेश करती हैं कि हम समझते ही नहीं हम कर क्या रहे हैं और हमसे गलतियां कौन सी सरजद हो रही हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीजें आज समझने की हैं, ये सब चीजें समझने के लिए। क्यों? इसलिए कि जब तक तहरीक करबला में, जैसे बहुत सारे अफराद आज यही लेकर के बैठ गए, साहब ये औरतों को जुलूसों में नहीं आना चाहिए। कहां पर आना है कहां पर नहीं आना है ये उलमा बताएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन जहां पर औरतों को आना है और जहां पर नहीं आना है वहां पर कभी आपने डिस्कस किया? जैसे कोई मिक्स गैदरिंग हो, वहां पर कभी ये जितने जाकिरीन हैं ये बोलते हैं साहब आना चाहिए आना नहीं चाहिए? ये जो बफर सिस्टम जहां खाना सब एक दूसरे के साथ खाते हैं, यहां पर आकर के बोले कि साहब यहां पर औरतें अलग रहे, यहां पर मर्दे अलग हो जाए, इसका मतलब हम बोल कहां पर रहे हैं, हम डैमेज किस चीज को कर रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम उंगली उठाते मस्जिदों में हैं, मदरसों में हैं, स्कूलों में हैं, दीनी मदारिस की तरफ है। अरे साहब मेरी लड़की तो बालिग है, इनको मौलाना पढ़ाएंगे। मेरी बात समझिएगा, इनको मौलाना पढ़ाएंगे। अब यही दम हो तो जाकर के स्कूल या कॉलेज में कह दो मेरी लड़की बालिग है, इनको सर पढ़ाएंगे। बताइए है या नहीं है? तो हमने उंगली कहां पर उठाई? यानी जहां पर कम से कम हद अकल बचा खुचा थोड़ा सा लिहाज बाकी तो रहेगा, और जहां पर बिल्कुल ओपन है
वहां पर हम चुपचाप, खामोश, बिल्कुल साइलेंट मोड पर, वहां पर वाइब्रेशन भी नहीं होता हमारे वजूद को कि साहब थोड़ा सा हमें खले, हाँ साहब गलत है। गलती का एहसास कहां पर होता है, कहां दिलाना चाहते हैं कि साहब अभी कहीं औरतों की मजलिस हो रही हो, मौलाना साहब का गुजर हो जाए उधर से। कहा साहब बताइए, जब मौलाना साहब को पता है साहब यहां पे मजलिस हो रही, इनको यहां से गुजरना चाहिए था। अरे बोलिए थोड़ा सा, हाँ ना, गुजरना चाहिए था। तो हर इंसान कहेगा साहब जब इन्हें पता है कि इनको नहीं गुजरना चाहिए था। और जो ये लड़के जो लोफरी करते हैं, पूरे मजलिस जब से शुरू हुई जब तक खत्म हुई, दरवाजे पर द्वारी के ऊपर बैठे रहते हैं, इनके बारे में कभी इतराज किया साहब यहां औरतों की मजलिस हो रही, तुम्हारा क्या काम है? यानी मौलवी के गुजरने पर इतराज है, और जो सामने से बैठा हुआ सबको देख रहा है वो, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि इसका मतलब बीमारी कहां पर है और इलाज कहां पर कर रहे हैं। मर्ज ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इलाज कहीं और कर रहे हैं। यही वजह है कि जब तक सही मर्ज का सही जगह पर इलाज नहीं होगा, तब तक ना मजहब, ना मजहबियत, ना दीन, ना दीनदारी, कोई चीज अपनी जगह पर सही से वर्क नहीं कर सकती। समझने में नहीं आएगा कि कहां पर हमें तहरीक में शामिल करना है, कहां पर शामिल नहीं करना है। अभी यही दीनी प्रोग्राम कोई हो और ये कहा जाए साहब आपकी बेटी हिजाब में आकर के डाइस के ऊपर खुतबे गदीर दे, खुतबे इमाम हुसैन दे, खुतबे ज़ैनब दे, खुतबे फला, तो हम कहते अरे मेरी बेटी की आवाज ना महरमों के कानों तक जाएगी। यही तो कहते हैं ना महरमों के कानों तक जाएगी। और यही आपकी बेटी को अगर प्रोग्राम में कोई वहां में सेलिब्रेट करना हो, वहां पर अगर किसी प्रोग्राम में करना हो, तो अब उसके लिए खुद भी जाएंगे, रिश्तेदार को भी लेकर के जाएंगे, और उसके बाद उसकी मूवी बना करके स्टेटस भी लगा देंगे कि साहब देखो मेरी बेटी नाचती कैसे है, इसलिए कि स्टेटस हमारा कैसा है और हम इसकी चीज को पसंद कर रहे हैं। एक सलवार पढ़िए सब मिल जाते हैं। तो बस ऐसे लोगों को फिर खवातीन का किरदार क्या समझ में आएगा। इसलिए कि वो समझे ही नहीं कि बेटी को कहां पर लाना है, कहां पर नहीं लाना है, कहां पर दीन सिखाना है, कहां पर नहीं सिखाना है, कहां पर दीदारी को बचाना है, कहां पर दीदारी को राइज करना है। क्योंकि हम इस काबिल तो हो ना पाए कि अपनी बेटी को खुतबे ज़ैनब हम दिलवा सकें, ये तो ना दिला पाएंगे। लेकिन स्कूल के फंक्शन में, प्रोग्राम में, ताकि 4 लोग कहेंगे किसकी बेटी है, शर्म और गैरत कहां पर गई, समझ रहे हैं ना आप। और उसके बाद दावेदारी इतनी बड़ी होगी साहब हम तो हुसैनी हैं, हम तो मातमदार हैं, हम तो कनीज़ान सैयदा हैं, हम तो कनीज़ान ज़ैनब हैं, हम कनीज़ान सकीना हैं। दावा तो बड़ा बड़ा, अमल कितना बड़ा, किरदार कितना बड़ा, तुम्हारी वैल्यू कितनी बड़ी, तुम्हारी सोच और तुम्हारी फिक्र कितनी बड़ी, तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, क्या इस चीज की तरफ तुमने सोचा। अगर तुम्हारी बेटी एक इस्लामिक हिजाब में आ जाए तो ये पसंद नहीं है, और बेपर्दा रहे ये पसंद है। कितना फर्क है। अब आप सोचिए, हमारे यहां मोदा ज़हनी का आलम ये हो चुका है, हमारा ज़हन मफलूज इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम ये कह के अपनी बेटी को, बीवी को, माओ को, बहनों को पर्दा इसलिए दिखलाते, जब शहजादी का पर्दा नहीं था तो हमारा पर्दा रह के क्या होगा। बहुत सारे शियों के जुमले ऐसे हैं कि जब शहजादी का पर्दा नहीं तो हमारा पर्दा रह करके क्या होगा। शहजादी का पर्दा अख्तियार में छीना गया या मजबूरी में उतरा, तो हमारा पर्दा किसने छीना या किसने उतरवाया।
سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اگر آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جناب سکینہ کا ماتم کرنا بہت آسان ہے، لیکن جناب سکینہ کے اگر بال چھوٹے تھے تو پردہ کس سے کیا؟ مصائب میں رو لیتے ہیں نا ہم لوگ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر چھپایا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کنیز سکینہ بن کر کے کیسے عمل کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد آخری بات، اپنے بچوں کے ذہنوں میں جس چیز کو ہم لوگ پروتے ہیں وہ یہی کہ جب ہم مجلس لے کر کے جائیں گے تب تو حجاب ہے، چادر ہے، اسکارف ہے، اور اس کے بعد جب مارکیٹ اور بازار لے کر کے جائیں گے تو چادر بدل گئی، اسکارف بدل گیا، فیشن بدل گیا، لباس بدل گیا، رنگ بدل گیا، اور اس کے بعد جب مکتب بھیجا تو معلوم دیا جب مکتب آئے گا تب سر ڈھکا ہے اور مکتب کے باہر سر کھلا ہے۔ اس کا مطلب ان ذہنیتوں کو بانٹا کس نے کہ صاحب مکتب کے اندر پردہ ہے اور مکتب کے باہر پردہ نہیں کرنا ہے، مجلس میں جب جائیں گے تو پردہ کرنا ہے، مجلس کے باہر سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کنیزان زینب اور کنیزان سکینہ رقیہ کی سیرت میرے عزیزوں نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک پسند کیا کہ اسما سے یہی تو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ایک تابوت بنوا دینا تاکہ میرا جسم کسی پر نمایاں نہ ہو، چہرے کی بات ہی نہیں ہے، یعنی جسم کا ڈیل ڈول، نشیب و فراز، قد و قامت، لمبائی چوڑائی، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ہر بچے کے ذہن میں پہنچ جائے۔ شہزادی نے یہاں تک احتیاط کیا، اور آج ہم چست لباس پہن کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ کنیزان زینب ہیں تو کیسے ہیں، کنیزان رقیہ ہے تو کیسے ہیں؟ یہ ٹائٹ لباس، یہ ٹائٹ جینس، یہ ٹائٹ ٹی شرٹ، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب عمل ہمارا کچھ اور کہہ رہا ہے اور شہزادی کی سیرت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی علیہ وسلم مصطفیٰ الحسین شہید بکربلا وعلی ابن حسین محمد ابن علی وجعفر بن محمد موسیٰ بن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البید و طغیان وحادب امنت شرک و نفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دینا، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہر میں تاج عطا فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔